اسلامک تعلیمات کو دور جدید کے مطابق سمجھنے کے لیے اسلامک ریسرچ اسکالر محمد تصور صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیل فرام اللہ اسلامک میڈیٹیشن کے اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے اور کتنے اقسام کی ہوتی ہے، آج اس کے بارے میں بات کروں گا۔ آپ میڈیٹیشن کے بینیفٹ جاننا چاہتے ہیں یا مراقبہ کے بینیفٹ جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے سیشن کے اندر میں نے بینیفٹ بتائے ہیں، اگر آپ نے نہیں سنا ہوا تو وہ لازمی سن لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلامک میڈیٹیشن جو ہے اس کے اندر کیا کچھ بینیفٹ ہوگا۔ اور آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ یہ والا جو سیشن ہے یہ پورا سنیے گا اور یہ جو پورا پروگرام ہے اس کو آپ فالو کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر زبردست چینج آئے گا اگر آپ اس کے اوپر سن کے عمل کریں گے۔ اگر آپ عمل کریں گے، میں پراپر طریقے سے آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ کا جو بھی پرابلم ہے، جو بھی ایشو ہے، انشاءاللہ اللہ عز و جل کی ذات اسے حل فرمائے گی، اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حل فرمائے گی انشاءاللہ۔ تو میڈیٹیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ میڈیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا گہرائی کے ساتھ، کسی بھی ایک خاص نقطے کے اوپر، کسی بھی ایک خاص پرپز کے اوپر، آپ کسی بھی ایک چیز کے اوپر آپ اتنا گہرائی کے ساتھ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر جو کچھ ہے، اس کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سارے کا سارا آپ جان لیتے ہیں، اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ اور یہ میڈیٹیشن جو ہے، یہ میڈیٹیشن کا یہ جو میتھڈ ہے، اس میں مختلف طرح کی اقسام ہیں اور مختلف طرح کی میڈیٹیشن، یعنی سوچنے کا انداز، غور و فکر کرنے کا انداز اور اس کے ساتھ اپنی باڈی کو پرسکون رکھ کے غور و فکر کرنے کا انداز جو ہے یہ مختلف ہے پوری دنیا کے اندر۔ میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بتایا کہ اس وقت 20 کروڑ سے لے کے 50 کروڑ کے قریب دنیا کے اندر لوگ میڈیٹیشن کر رہے ہیں کیونکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ اپنی باڈی کے بارے میں جانتے ہیں، اپنے برین پاور کے بارے میں جانتے ہیں، اپنے ایموشن کے بارے میں جانتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل میں اگلے سیشن، آنے والے سیشن کے اندر سب کچھ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ کیا کرتے ہیں میڈیٹیشن کے اندر؟ پوری فوکس اور پوری توجہ کے ساتھ کسی ایک نقطے کے اوپر، کسی ایک معاملے کے اوپر، کسی ایک پرابلم کے سلوشن کے اوپر فکر کرتے ہیں جو ایک خاص پیٹرن کے تحت ہوتا ہے، ایک خاص میتھڈ کے تحت ہوتا ہے، اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے خاص میتھڈ ہیں جو پوری دنیا کے اندر کروائے جا رہے ہیں وہ اس سیشن میں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر میڈیٹیشن کی جا رہی ہے اسے گائیڈڈ میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ گائیڈڈ میڈیٹیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے، اس کی ابتدا جو ہے یہ بدھا نے کی تھی۔ بدھا ایک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے ایک شخص گزرا ہے جس نے اپنا گھر بار چھوڑ کے جنگل چلا گیا اور ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا اور ادھر میڈیٹیشن کرنا شروع کر دی اور مختلف طرح کے جو خیالات آتے ان کا مشاہدہ کرتا تھا، وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ آج کل جو گائیڈڈ میڈیٹیشن ہے اس کے اندر بھی یہی کچھ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنی باڈی کو پرسکون کریں اور جو کچھ بھی اپنی آنکھیں بند کر کے آپ اپنے خیالات کو کھلا چھوڑ دیں اور جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کا مشاہدہ کریں اور اپنے آپ کو پرسکون کریں۔ اور اس کے اندر کسی بھی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کسی بھی جگہ، اپنے اسکول میں، اپنے آفس میں، اپنے گھر کے اندر یا کسی بھی جگہ آپ بیٹھ کے میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی قید نہیں ہوتی۔ تو یہ گائیڈڈ میڈیٹیشن ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے اسپرچول میڈیٹیشن۔ اسپرچول میڈیٹیشن پوری دنیا کے اندر 3 مذاہب ہیں، خاص طور پہ جو یہودیزم ہے اور کرسچینٹی ہے اور اسلام ہے، اس کے اندر اسپرچویلٹی کی میڈیٹیشن کی جاتی ہے۔ یہودیزم کے اندر یا یہودیوں کے اندر جو میڈیٹیشن کرنے والے لوگ ہیں ان کو قبالہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اسی طریقے سے ہیں جس طرح اسلام کے اندر جو ہے وہ صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے دنیا کو خیر آباد کیا ہوا یا دنیا سے انہوں نے اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کا اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے۔ اس طرح سے قبالہ جو یہودیوں کے اندر ایک باقاعدہ لوگ ہیں جو اس طریقے سے رہتے ہیں اور عبادات کی طرف زیادہ وہ مشغول رہتے ہیں، تو وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل کے اندر میں نہیں جاتا کہ وہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے، وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، اسے قبالہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو کرسچینٹی کے اندر
وہ کیا کرتے ہیں، کرسچین جو ہیں ان کے اندر راہب ہیں اور وہ اسی طریقے سے میڈیٹیشن کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنی انجیل کے مختلف الفاظ یا جملے جو ہیں وہ دہراتے ہیں اور وہ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی اپنا کانسیپٹ رکھتے ہیں اس کے مطابق وہ کہتے ہیں اور اس طریقے سے وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ اسلامک میڈیٹیشن جو ہے وہ صوفیاء کرام نے بھی بتائی ہے، مگر ہم جو ہے وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق جو کچھ بھی ہے اسے سیکھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو اس کے اندر بھی ہوتا یہ ہے کہ اذکار کروائے جاتے ہیں اور اذکار کے بعد جس وقت آپ کا باطن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ ہے کہ آپ کو مراقبات بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، یعنی میڈیٹیشن اس طریقے سے کرنی ہے، ایک خاص پیٹرن ہے اس کے مطابق بتایا جاتا ہے۔ اسلامک میڈیٹیشن جو ہے وہ اس طریقے سے اس میں کروائی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اسلامک میڈیٹیشن ہے، یہ اسپرچول میڈیٹیشن کے اندر یہ دوسری میڈیٹیشن کی قسم ہے جو پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے۔ تیسری میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ موومنٹ میڈیٹیشن کہتے ہیں اسے۔ موومنٹ میڈیٹیشن اس طرح سے ہے کہ ہندوازم کے اندر جو لوگ یوگی ہوتے ہیں وہ باقاعدہ جا کے علیحدہ رہتے ہیں اور اس کے اندر مختلف طرح کے وہ آسن کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، پوسچر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ فوکس کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو وہ ایکسرسائز کے دوران جو فوکس رکھتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، یوگا کہتے ہیں اسے، تو وہ موومنٹ میڈیٹیشن ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تائی چی کے اندر موومنٹ میڈیٹیشن ہے، اس کے بعد کنگ فو کے اندر موومنٹ میڈیٹیشن ہے اور اس کو وہ کاتا کا نام دیتے ہیں، یعنی کاتے اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اپنے مخالف جو بھی اسپیکٹڈ آپ سے لڑ سکتا ہے، وہ آپ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے مختلف طرح کے ایکشن کیے جاتے ہیں اور فوکس یہ رکھا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر اس طرح اٹیک ہوگا، تو آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو اس کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو وہ موومنٹ میڈیٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر مختلف طرح کی مارشل آرٹ کے اندر بھی کروائی جا رہی ہے اور یوگا کے اندر بھی موومنٹ میڈیٹیشن کروائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو میڈیٹیشن ہے اسے کہتے ہیں فوکس میڈیٹیشن۔ فوکس میڈیٹیشن آپ کی باڈی کے کسی بھی حصے کے اوپر جو ہے وہ آپ فوکس کر کے یا کسی نقطے کے اوپر فوکس کر کے یا کسی بھی سچویشن کے اوپر فوکس کر کے آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو اسے فوکس میڈیٹیشن کہا جاتا ہے اور یہ بھی دنیا کے اندر کروائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد منترا میڈیٹیشن ہے جو ہندوازم کے اندر ہوتی ہے۔ منترا میڈیٹیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہندو جو سادھو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو کتابیں ہیں وید وغیرہ اس میں سے مختلف طرح کے منتر لے کے ان کو وہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ رکھتے ہیں، ایک خاص طرح کا لباس پہن کے علیحدہ رہتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ رہ کے وہ منتر پڑھتے ہیں اور اپنے باطن کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں جو منتر پڑھے جاتے ہیں اسے منترا میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ان کے مطابق یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر انرجی پوائنٹ ہیں جنہیں چکرا کہا جاتا ہے، اسلام کے اندر انہیں لطائف کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلے جو سیشن ہیں ان کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس طریقے سے منترا میڈیٹیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی میڈیٹیشن ہے اسے پروگریسو میڈیٹیشن کہا جاتا ہے۔ پروگریسو میڈیٹیشن جو ہے بیسیکلی یہ جو ہے یہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ اپنی باڈی کے خاص اس کے اوپر آپ فوکس کرتے ہیں اور اپنی باڈی کو ون بائی ون باڈی کے پارٹس کے اوپر فوکس کر کے ان کو ریلیکس کرتے ہیں۔ گریجولی آپ کی پوری باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے، اس کو پروگریسو میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو لاسٹ میں ساتویں قسم ہے میڈیٹیشن کی اسے کہتے ہیں ویژولائزیشن میڈیٹیشن۔ اس کے اندر آپ ویژولائز کرتے ہیں اپنے خیالات کے اندر کوئی خاص چیز، کوئی خاص جگہ یا کوئی خاص انوائرمنٹ لے کے آتے ہیں، یا آپ نے کسی بیماری سے نکلنا ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تندرست یا توانا سمجھتے ہیں، کسی پرابلم کا سلوشن چاہتے ہیں تو اس سلوشن کو اپنے ذہن میں رکھ کے ویژولائز کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی ویژولائزیشن کے ساتھ جو کی جانے والی میڈیٹیشن ہے اسے ویژولائزیشن میڈیٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ 7 طرح کی اقسام کی میڈیٹیشن اس وقت پوری دنیا کے اندر لوگ کر رہے ہیں اور یہ میڈیٹیشن ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا
کہ اسلامک میڈیٹیشن کیا ہے اور کیوں ہمیں اسلامک میڈیٹیشن کرنی چاہیے، کیوں اس کی ضرورت ہے ہماری باڈی کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے یقین کو، اسلامک میڈیٹیشن کی کیوں ضرورت ہے کہ ہم اس کو کریں اور ہم اپنے ایمان کو، اپنے بلیف کو اور مضبوط کریں اللہ عز کی ذات کے ساتھ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلامک میڈیٹیشن کیوں سب سے زبردست ہے اور ہمیں اسلامک میڈیٹیشن کیوں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیشن کے اندر۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا اور ساری امت مسلمہ کا۔ اللہ کی ذات ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا نزول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔